بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب روض الباسم، باب نمبر 7 اور پارٹ نمبر 8، پیج نمبر 126 سے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنے اوقات کار کی بطریق احسن تقسیم فرمانا۔ وقت انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ گزرا ہوا ایک لمحہ بھی کبھی پلٹ کر واپس نہیں آتا، لہذا اسے بامقصد امور میں صرف کرنا ازبس ضروری ہے۔ وقت کو بامقصد، احسن اور بابرکت انداز میں گزارنے کا جو معیار حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قائم فرمایا، وہ تمام انسانیت کے لیے ابدی رہنمائی کا سر چشمہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ عبادات و معاملات، جہاد و اصلاح، امور وحی، دعوت و تبلیغ، تعلیم و تربیت، امت کے انتظامی معاملات، اہل خانہ کے حقوق اور خلوت و مناجات کے باعث نہایت مصروف تھیں، مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ان تمام امور میں ایسا توازن و اعتدال اور حسن نظم تھا کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ وقت کی بہترین تقسیم اور حسن نظم کے باعث نہ تو عبادت نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خلق خدا سے بے نیاز کیا، نہ ہی امت کی مصروفیات نے عبادت و ریاضت میں فرق آنے دیا۔ نہ اہل خانہ نظر انداز ہوئے اور نہ ہی کسی سائل یا حاجت مند کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے در پر محروم کا سامنا کرنا پڑا۔ اس فصل کی احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے وقت کو اللہ تعالیٰ، اپنے اہل خانہ، مخلوق خدا اور اپنی ذات کے درمیان منصفانہ طور پر تقسیم فرماتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے ذاتی وقت کا بڑا حصہ بھی امت کی بھلائی پر صرف فرما دیتے۔ الغرض وقت کی منصوبہ بندی سیرت نبوی کا ایک اہم باب ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں خیر و برکت اور توازن چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اسی سنت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اختیار کرنا ہوگا۔ اس باب کی حدیث نمبر 1۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت اس قدر طویل قیام فرمایا کرتے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دونوں قدم مبارک پھٹ جاتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ کے سبب سے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بھی معاف فرما دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا مجھے یہ پسند نہیں کہ میں شکر گزار بندہ بنوں؟ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 2۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے اپنے والد گرامی سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں تشریف لانے کی بابت سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے کاشان اقدس میں تشریف لاتے تو گھر میں قیام کے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم فرماتے۔ ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف کرتے، دوسرا حصہ اپنے اہل و عیال کے حقوق کی ادائیگی کے لیے، اور تیسرا حصہ اپنی ذات مبارکہ کے لیے مختص فرماتے۔ حدیث نمبر 3۔ ایک اور روایت میں امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے حصے کا وقت بھی
اپنے اور لوگوں کے درمیان تقسیم فرما دیتے تھے، یعنی اپنے لیے مختص وقت کا بہت سا حصہ امت کے کاموں میں صرف فرما دیتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کو خاص اصحاب کے ذریعے عام لوگوں کی فلاح پر صرف کرتے، یعنی اس وقت میں عام لوگ تو حاضر نہ ہوتے لیکن خاص اصحاب حاضر ہوتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی تعلیم و تربیت فرماتے اور ان کے ذریعے عام لوگوں کی تعلیم و تربیت ہوتی۔ یوں عام لوگ بھی اس مجلس کے نفع میں شریک ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان خاص اصحاب سے کسی قسم کا اخفا نہ فرماتے، یعنی ہر طرح کا علم اور دینی و دنیاوی منفعت بلا روک ٹوک انہیں پہنچاتے۔ اس حصہ امت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ تھا کہ اہل فضل یعنی اہل علم و عمل کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دوسروں پر ترجیح دیتے، پھر اس وقت کو بھی ان خاص اصحاب میں ان کی دینی فضیلت کے مطابق تقسیم فرماتے۔ سو ان میں سے کسی کی ایک ضرورت ہوتی، کسی کی دو ضرورتیں ہوتی اور کسی کی زیادہ ضروریات ہوتی تھیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی حاجات کی تکمیل میں مشغول رہتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں ایسی ذمہ داریاں تفویض فرماتے جن کی بدولت ان کی بھی اصلاح ہوتی اور ان کے ذریعے بقیہ امت کی بھی اصلاح ہوتی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے سوالات کے جوابات ان کے حسب حال عطا فرماتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرمایا کرتے تھے، تم میں سے جو حاضر ہے وہ غیر حاضر تک یہ علم پہنچا دے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، جو شخص کسی وجہ سے اپنی حاجت مجھ تک نہ پہنچا سکے تم لوگ اس کی حاجت مجھ تک پہنچا دیا کرو، کیونکہ جو شخص کسی حاجت مند کی حاجت صاحب اختیار تک پہنچا دیتا ہے اللہ تعالیٰ روز قیامت اسے ثابت قدم رکھے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انہی باتوں کا ذکر ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات قبول نہ فرماتے، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی حاجات اور ان کے مسائل کے حل کے علاوہ کسی غیر ضروری بات کی اپنی بارگاہ میں اجازت نہ دیتے۔ حاجت مند لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے سیر ہو کر جاتے۔ نیز لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے حکمت و دانائی حاصل کر کے رخصت ہوتے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ یہاں باب 7 مکمل ہوا۔ اب باب 8 حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تحائف قبول فرمانے کا بیان۔ تحفہ ایک مادی شے ہی نہیں بلکہ کسی کے ساتھ قلبی تعلق اور انس و محبت کی علامت ہے۔ تحائف کا تبادلہ دلوں کو جوڑتا، رنجشوں کو مٹاتا اور تعلقات میں پختگی پیدا کرتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں تحائف کے لین دین کا یہ محبت آفری کلچر صرف معاشرتی رواداری ہی نہیں بلکہ اخلاص، محبت، انکساری اور حسن معاشرت کا جیتا جاگتا نمونہ تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ محبت سے پیش کیے گئے تحائف کو خندہ پیشانی سے قبول فرماتے اور معمولی سے معمولی ہدیہ بھی نہ ٹھکراتے، کیونکہ تحفے کو رد کرنا بسا اوقات دوسرے کے جذبات کو مجروح کر دیتا ہے۔ تحفے کے بدلے میں کچھ عطا فرما دینا بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مستقل معمول تھا، تاکہ
طرفین کو محبت و الفت کا احساس رہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ تحائف کا تبادلہ محض اشیاء کا تبادلہ نہیں بلکہ دلوں کو جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ یہ عمل تقلب سے پاک اور خلوص سے لبریز ہو۔ شاہ حفصہ نجاشی کا بھیجا ہوا تحفہ ہو یا کسی صحابی کا دیا ہوا ہدیہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہر تحفے کو قدر کی نگاہ سے دیکھا اور امت کو بھی تحائف کے تبادلے کی تلقین فرمائی۔ آج جب تعلقات میں سرد مہری عام ہو گئی ہے تو یہ سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہدیۃن تو رسو مودتن، یعنی تحفہ محبت کا بیج بو دیتا ہے۔ اس باب کی حدیث نمبر 1۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تحفہ قبول فرما لیتے اور اس کا بدلہ بھی عطا کر دیتے تھے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 2۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب کبھی خوشبو کا تحفہ دیا جاتا تو اسے قبول فرماتے اور ہرگز نہ لوٹاتے تھے۔ اس حدیث کو امام بخاری، احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 3۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اصحمہ بن بحر نجاشی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 2 کالے اور چمڑے کے سادہ موزے تحفے میں بھیجے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں پہنا، پھر جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو ان پر مسح کیا۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ باب نمبر 8 مکمل ہوا۔ اب باب نمبر 9، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا راستے اور بازار کے آداب سکھانا۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسانی زندگی کے ہر پہلو کو منظم اور باوقار بنانے کے لیے مناسب رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسلامی تعلیمات صرف عبادات و معاملات تک محدود نہیں بلکہ یہ اخلاق و روحانیت، معاشرت و معیشت، انسانی تعلقات، حتیٰ کہ راستوں میں چلنے اور بازار میں برتاؤ جیسے معاملات تک کو بھی حسن سلوک کا آئینہ بنا دیتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ہمیں یہ بہت بڑی خوبی نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں معاشرتی زندگی کے ان پہلوؤں میں بھی حسن ادب سکھایا ہے جنہیں اکثر لوگ معمولی یا غیر اہم سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ راستے میں بیٹھنے کے آداب، گزرگاہوں کے حقوق، بازار میں آواز کا پست رکھنا، مظلوم کی مدد اور اجنبی کو راہ دکھانے جیسے امور در حقیقت ایک مہذب بے اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے۔ یہ وہ تعلیمات ہیں جو نہ صرف آداب زندگی سکھاتی ہیں بلکہ انسان کے باطن کی تہذیب اور اس کے دل میں دوسروں کے لیے احترام اور خیر خواہی کا جذبہ بھی پیدا کرتی ہیں۔ اس فصل میں شامل احادیث مسلمانوں کو راستوں، بازاروں اور عوامی مقامات پر ایک مہذب اور باکردار امت بننے کی ترغیب دیتی ہے۔ ان ارشادات میں ہمیں ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینے کی تعلیم ملتی ہے جو نگاہیں نیچی رکھنے والا، ایذا سے اجتناب کرنے والا، سلام کو عام کرنے والا، نیکی کی دعوت دینے والا اور برائی سے روکنے والا ہو۔ الغرض حضور نبی اکرم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طرز حیات ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ دین صرف مسجد کی چار دیواری تک محدود نہیں، بلکہ جلوت سے لے کر خلوت تک ہر جگہ ہمیں دین کا رنگ نظر آنا چاہیے۔ اس باب کی حدیث نمبر 1، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، راستوں میں بیٹھنے سے بچتے رہنا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں ایسی جگہوں پر بیٹھنے کے سوا چارہ کار نہیں، کیونکہ ہم بات چیت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارا راستوں کی مجالس میں بیٹھنا ضروری ہے تو راستے کا حق ادا کر دیا کرو۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، راستے کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر نیچی رکھنا، تکلیف دہ چیز کا راستے سے ہٹا دینا، سلام کا جواب دینا، اچھی باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے منع کرنا راستے کا حق ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 2، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کچھ انصاری صحابہ کرام کے پاس سے گزرے جبکہ وہ راستے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے لیے راستوں میں بیٹھنا ناگزیر ہو تو ہر سلام کرنے والے کے سلام کا جواب دو، مظلوم کی مدد کرو اور لوگوں کو راستہ بتاؤ۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 3، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ طبعاً بدگو تھے اور نہ ہی تکلفاً بد کلام تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بازاروں اور دیگر مقامات پر شور و غوغا کرنے والے نہ تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے تھے، بلکہ آپ عفو و درگزر اور چشم پوشی فرمانے والے تھے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ یہاں باب نمبر 9 مکمل ہوا ہے۔ باب نمبر 10، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ناپسندیدہ امور سے اعراض فرمانا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے لیے اسوہ حسنہ اور رول ماڈل ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی خطا پر فوری گرفت کے بجائے ایسے لطیف، مؤثر اور اصلاح آفری طریقے اختیار فرماتے جو مفید اور سود مند ہوتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ صرف مخاطب کی عزت نفس کا خیال کرتے بلکہ اس کے احوال و ظروف اور مسائل حیات کی بھی رعایت فرماتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہمیں جا بجا ایسے واقعات و نظائر ملتے ہیں جن میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کسی خاص فرد کو متعین کرنے کے بجائے عمومی انداز میں تنبیہ فرمائی یا کسی ناپسندیدہ بات پر براہ راست تنقید کے بجائے اشارتاً بات سمجھا دی۔ یہ انداز تربیت اس بات کا غماز ہے کہ اصلاح کا مقصود کسی کو شرمندہ کرنا نہیں بلکہ محض احساس دلانا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ناپسندیدہ امور سے اعراض فرمانا دراصل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاقی بلندی، معاملہ فہمی اور شفقت و رحمت کا مظہر ہے۔ ایسے مواقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاموشی اختیار فرماتے یا اپنے چہرے کے تاثرات سے ناپسندگی ظاہر کرتے مگر براہ راست تنقید نہ فرماتے۔ اس حکمت بری خاموشی سے اخلاق، ادب اور فہم و فراست کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ اس فصل میں شامل احادیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ معاشرتی تعلقات میں نرم روی، حلم و بردباری،
مثبت انداز اصلاح اور دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے۔ آج کے ان تلخ حالات میں جہاں اختلاف کو دشمنی اور نصیحت کو تانا بنا دیا گیا ہے، وہاں سیرت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ پہلو ہمارے لیے چراغ راہ ہے۔ اس باب کی حدیث نمبر 1، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اندر بلا لو، یہ اپنی قوم کا بہت ہی برا آدمی ہے۔ جب وہ شخص اندر آ گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ گفتگو فرمائی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے ابھی اس کے متعلق کیا فرمایا تھا اور پھر اتنی نرمی کے ساتھ گفتگو فرمائی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا اللہ کے نزدیک مرتبے کے اعتبار سے وہ شخص سب سے برا ہے جسے لوگ اس کی بد خلقی کی وجہ سے چھوڑ دیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 2، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس پر زعفران کی زردی کا نشان تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت کم کسی ایسے شخص کا سامنا فرماتے جس کے چہرے پر کوئی ایسی چیز ہوتی جسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ناپسند فرماتے۔ چنانچہ جب وہ چلا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کاش تم لوگ اسے کہہ دیتے کہ وہ اسے اپنے اوپر سے دھو ڈالے۔ اس حدیث کو امام احمد نے، ابو داؤد نے مذکورہ الفاظ سے، ابو یعلا نے اور ترمذی نے الشمائل محمودیہ میں روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 3، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی کم کسی کے سامنے ایسی بات کہتے جسے سن کر اس کی دل آزاری ہو۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک رکابی میں لوکی یعنی لمبے کدو کا سالن پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوکی کے ٹکڑوں کو اپنی انگلیوں سے تلاش کر رہے تھے کہ ایک آدمی اندر داخل ہوا جس پر زرد رنگ کی خوشبو کا اثر تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس رنگت کی خوشبو کو ناپسند کیا، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص کو کچھ نہ کہا۔ اس کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص سے کہا، اگر تم اس شخص سے کہتے کہ یہ زرد رنگ کی خوشبو لگانا چھوڑ دے تو بہتر ہوتا۔ اس حدیث کو امام ابو الشیخ نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 4، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، تم میں سے کوئی مجھے میرے کسی صحابی کے بارے میں بری خبر نہ پہنچائے۔ میں جب تمہارے پاس آؤں تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا دل ہر قسم کے ملال سے پاک ہو۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 5، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب کسی شخص کے بارے میں کوئی بری بات پہنچتی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یوں نہ فرماتے، فلاں کو کیا ہوا کہ وہ ایسا کہتا ہے، بلکہ یوں فرماتے، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو ایسا اور ایسا کہتے ہیں۔ یعنی اصلاح کا ایسا حکیمانہ انداز تھا کہ کسی شخص کا نام لینے کے بجائے عمومی انداز میں بات کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، بیہقی اور ابو الشیخ اصبہانی نے روایت کیا ہے۔ یہاں پر باب نمبر 10 اور پارٹ نمبر 9 مکمل ہوا، پیج نمبر 138۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.